نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا جزو لا ینفک ہے، اور دن میں 5 بار اور 5 باروں میں کئی بار اس کو رپیٹ کیا جاتا ہے۔ فاتحہ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ فتح یفتح کہتے ہیں کسی شے کو کھولنے والی، دی اوپننگ سورہ آف قرآن، یعنی قرآن کو کھولنے والی، اس کا آغاز کرنے والی یہ سورہ ہے۔ اور قرآن کے مقدمے یا دیباچے یا پریمبلز اس کے طور پر بھی یہ جانی جاتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے جو پہلی مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یعنی وحی کی میں بات کروں تو آغاز وحی میں تو سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، علم الانسان الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو پہلے تو یہ 5 آیات نازل ہوئی۔ پھر دوسری وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی سورہ نون والقلم، اس کی 7 آیات۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل کی 7 یا 9 آیات، اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی 7 آیات، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی بھی 7 ہی آیات ہیں۔ جہاں تک اس کی عظمت کا تعلق ہے، خود قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی اس کی بڑی عظمت بیان ہوئی ہے۔ خود قرآن حکیم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں پر مصائب اور تکالیف تھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات میں سے اس ایک احسان کو گنوایا کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسی صورت عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 دہرائی جانے والیاں عطا کیں، جو قرآن عظیم ہے، از خود ایک قرآن ہے۔ اور 7 دہرائی جانے والیوں سے مراد، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ سورہ فاتحہ ہے جو دن میں کئی بار دہرائی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی عظمت ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، بعض صحابہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افضل و تفضیل یا جسے سپرلیٹو ڈگری کہیں گے وہ استعمال کی۔ جیسے ایک تو جمعے کے خطبے میں جیسے آپ سنتے ہیں کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ رحم کے معاملے میں، نرم دلی کے معاملے میں میری امت میں سب سے زیادہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ وہ اشد فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں بڑی شدت اور سختی والا معاملہ وہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اکثر میان عثمان، اور حیا کے معاملے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اقضاہم علی، اور قضا یعنی فیصلہ کرنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح فرمایا کہ حلال اور حرام کے بارے میں جاننے والے میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کے جاننے والے وہ معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی کسی کو حرام حلال کا مسئلہ ہو تو وہ کس سے پوچھے؟ ان سے پوچھ لیا کرے۔ اسی طرح ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اقرأ القرآن، قرآن کے سب سے زیادہ، آج ذرا میں قاری کا لفظ کہوں گا تو ذرا تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی پیدا ہو جائے۔ آج تو جو خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے ہم اسے کہتے ہیں نا قاری ہے، لیکن اس وقت قاری سے مراد یہ تھی کہ سب سے زیادہ جاننے والا بھی، پڑھنے والا تو ہے، سمجھنے عالم، یعنی قرآن کے سب سے زیادہ جاننے والے وہ کون ہیں؟ ابی ابن کعب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں وہ صورت نہ بتاؤں کہ جس کی مثال کسی آسمانی کتاب میں نہیں، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں ہے۔
تو انہوں نے کہا کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان بتائیے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے کہ اس جیسی کوئی صورت نہ قرآن میں ہے نہ تورات انجیل اور زبور میں ہے. تو یہ اس کی ایک عظمت والا معاملہ بھی جو سامنے آتا ہے. اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کو جس صورت سے زیادہ ایک محبت ہو جاتی تھی تو ان کی محبت کا اظہار یہ ہوتا تھا کہ اس کے نام بہت زیادہ رکھتے تھے. جیسے ان کا ایک تعلق گھوڑے سے تھا تو گھوڑے کیا اونٹ سے، تو آپ کو کئی 100 نام جو ہے وہ گھوڑے اور اونٹ کے مل جائیں گے. تو اسی طرح جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی تو اس کا آج ہم اندازہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کے نام ایسے زیادہ ہوتے تھے. تو سورہ فاتحہ کے بھی کئی نام ہیں. جو سب سے زیادہ تو فاتحہ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اسی کو الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، یہ سارے نام سورہ فاتحہ کے رکھیں گے. اب سورہ فاتحہ کا پیغام کیا ہے؟ اصل بات تو اس طرف ہمیں آنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں تو 3 جملے ہیں جو اگر میں کہوں تو 7 آیات ہیں، جملے 3 ہی بنتے ہیں. ایک پہلا جملہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ایک بات. یہ جملہ آپ کہہ لیں اسمیہ خبریہ. اور ایک درمیان میں جو آیت ہے وہ ایک ہی جملہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جملہ فعلیہ. اور تیسرا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ انشائیہ ہے، دعائیہ ہے جملہ ہے. اب یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی، اور وہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب شکر اور سب تعریفیں اللہ کے لیے. حمد بھی عربی زبان کا لفظ ہے لیکن تعریف بھی اور شکر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، دونوں یہ عربی زبان کے لفظ ہیں. لیکن حمد میں یہ دونوں مفہوم جمع ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا کسی شے کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو. آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، فلاں پھول بڑا خوبصورت ہے، چاہے دور ہو. اور ایک ہے کہ آپ اس کے کچھ استفادہ بھی کر رہے ہیں، کوئی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، تو اس میں شکر کا پہلو بھی آ جاتا ہے. آپ نے پانی پیا تو کہا کہ شکر الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس میں جو دونوں مفہوم آ جاتے ہیں کہ حمد کے، کہ اس کا شکر اور اس کی تعریف اصل میں کس کو جاتی ہے؟ اللہ کو. وہ کیسے؟ یہ میز ہے تو اصل میں جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ یہ میز کسی نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، کیا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے، تو جب ہم میز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تعریف کس کی ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے. تو لا محالہ جب بھی آپ دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو تعریف کرتے ہیں تو اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی، اس کے بنانے والے کی. اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا سب شکر اور سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور وہ اللہ کا آگے تعارف کرایا گیا کہ جو کون ہے؟ رب العالمین. ویسے تو جملے میں آئے گا تو رب العالمین، لیکن رب العالمین جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہے پروردگار پالن ہار. یہ سارا جو سسٹم اس نے ترتیب دیا ہے، شکر کا ہے، تعریف کا ہے، جو تمہیں کرنی چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں سارے جہان کا جو معاملہ کیا ہے. یہاں جہان والوں سے مراد جہان میں رہنے والے لوگ. یہ عربی میں ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے کہ مظروف کی جمع مراد لے کر وہ آدمی، وہ اقوام یا وہ ظرف کی جمع مراد لے کر ہوتا ہے کہ مظروف مراد ہوتے ہیں کہ وہ لوگ. اس کی مثال ایسے دوں نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی جرم ہو گیا یا کوئی بات ہو گئی، تو آپ میں سے کوئی ندیم صاحب بلائیں گے تو آپ کہیں گے آپ آفس سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ آفس سے پوچھ لیں. تو اب آفس کو تو کوئی شے نہیں ہے نا، وہاں مراد کیا ہے؟ آفس میں جو موجود ہیں جو لوگ ہیں وہ. یا کہیں عدالت میں ہو تو کہتا ہے آدمی کے پورے گاؤں سے پوچھ لے. تو وہاں مراد کیا ہوتی ہے؟ گاؤں مراد لے کر گاؤں میں رہنے والے. تو جو یہاں رہنے والے ہیں ان کا وہ پالن ہار ہے.
اچھا، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ جو ہم سے اپنی بندگی کا ہے، عبادت کا ہے، وہ رب ہونے کی بنیاد پہ ہے، خالق ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا بھی تو کیا ہے نا، بنایا بھی ہے، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بندگی کرو اس وجہ سے کہ میں تمہارا پالن ہار ہوں۔ یہ سارا جو میں نے نظام بنایا ہے، تمہیں سرو جو کر رہا ہوں تو یہ۔ اچھا، رب دنیا میں جو مانا جاتا رہا ہے کہ جو بھی 3 چیزیں پوری کر دے اس کو دنیا رب مانتی رہی ہے، عربی مفہوم کے اعتبار سے بھی 3 چیزیں کون سی؟ کہ جو آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دے، جو آپ کی رہائش کا بندوبست کر دے، جو آپ کی حفاظت کا بندوبست کر دے، وہ رب ہوتا ہے، اور اسی معنوں میں پھر وہ مالک ہوتا ہے۔ اب یہ وہ شے تھی کہ جس کو فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ۔ اعلیٰ مذہبی اعتبار سے وہ بھی، اس کا بھی کوئی معبود تھا جس کے آگے وہ سر ٹیکتا تھا، بندگی کرتا تھا، لیکن رب کے اعتبار سے اس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلیٰ۔ کیوں کہا؟ اس نے کہا یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں ریکوائرمنٹس میں پوری کرتا ہوں۔ کیوں؟ پہلی شے یہ ہے، جہاں تم رہتے ہو، الیس لی ملک مصر، یہ ملک مصر میرا نہیں ہے، میری پراپرٹی ہے نا، جس جگہ پہ تم رہ رہے ہو، تمہاری رہائش کا بندوبست میں نے کیا ہوا ہے۔ اچھا، نمبر 2، تمہاری جو بھی روزی روٹی کا بندوبست ہے، یہ جو سارا مصر کے اندر نہری نظام ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ میرا ہے، میں جس کا چاہے پانی بند کر دوں، جس کا چاہے موگا کھول دوں، یہ تو میرا سسٹم کے تحت تمہیں معاملہ ہو رہا، مل رہا ہے۔ اور نمبر 3، تمہاری حفاظت کے لیے میں نے فوجیں بنائی ہوئی ہیں، تو پھر مجھ سے بڑا رب کون ہے تمہارا؟ تینوں ریکوائرمنٹس میں پوری کر رہا ہوں۔ اچھا، یہی چیز اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں، ذرا قرآن میں اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، یہ جو پوری زمین ہے، گلوب ہے، یہ ایک گھر کی مانند ہے، اس کو میں نے زمین کو تمہارے لیے کیا کر دیا ہے؟ ایک بچھونا، ایک فرش بنا دیا۔ آسمان کو کیا بنا دیا؟ چھت بنا دی۔ یہ بڑا گھر ہے جس میں تم رہتے ہو، یہ تمہاری رہائش کا بندوبست میں نے کیا ہوا ہے۔ ذرا ذہن کو بڑا کرو تو یہ بڑا، تمہارے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، یہ میرا بڑا گھر ہے جس کے اندر تم رہ رہے ہو، جس میں زمین فرش ہے اور آسمان چھت ہے۔ اور تمہاری روزی روٹی کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا، جس سے تمہارے لیے رزق لکم، جو بھی من الثمرات، پھلوں سے رزق ہوتا ہے۔ گندم کے اوپر بھی جو لگ رہا ہے وہ بھی تو گندم کا پھل ہی ہے نا، تو پھلوں کے ذریعے تمہاری روزی کا یہ بندوبست کر دیا ہے، اور اس کے لیے یہ جو سائیکل چلایا ہے، واٹر سائیکل، اس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہے حفاظت، تو یہ تو حفاظت میں نے تمہاری کر رکھی ہے۔ تمہارے ساتھ 2 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جب سو جاتے ہو تو 4 ہوتے ہیں، کسی کو اس کے ٹائم سے پہلے، جو اینڈ ٹائم ہے اس سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا، کوئی موت آ نہیں سکتی۔ بے دھیانی میں بھی آپ گرنا چاہیں یا گاڑی کے آگے آنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غیر مرئی شے نے آپ کو دھکا دے کر پیچھے کر دیا، ورنہ آپ تو بے خیالی میں گاڑی کے آگے ہی جا رہے تھے۔ تو کوئی ہے نا جو ہستی ہے، حفاظت بھی کر رہی ہے۔ تو یہ تینوں کام جو ہے وہ میں نے کیے۔ اب جو آدمی یہ تینوں کام کر لے تو یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ نے کہا کہ تمہیں میری بندگی کرنی چاہیے، بات میری ماننی چاہیے۔ بندگی کا اصل مطلب کیا ہے؟ میری بات ماننی چاہیے تمہیں، جب یہ تینوں ریکوائرمنٹس تمہاری اصل میں پوری کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کا کوئی گاڑی آپ کی کھڑی ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ گاڑی، اس کا مالک کون ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں دھڑلے سے؟ یہ گاڑی میری ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ آپ نے بنائی ہے؟ بنائی تو نہیں ہے نا، بنائی تو جاپان والوں نے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کا مالک میں ہوں۔ اس کو ذرا تھوڑا سا اس طرح سمجھیں۔ آپ کہ یہ بیل کس کا ہے؟ تو کوئی آدمی کہے گا نا کہ یہ میرا، اس کا مالک میں ہوں، یہ گائے میری ہے، یہ بکری میری ہے، یہ گھوڑا میرا ہے۔ لیکن وہ گھوڑا اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے تو، ٹانگے میں جتا ہوا ہو، وہ دائیں موڑنا چاہے، گھوڑا صاحب بائیں مڑ جائیں تو، چابک اس لیے رکھا ہوتا ہے نا، مارتا ہے اس کے سر پہ کہ بھائی دائیں مڑو، تم کیوں یہ خلاف ورزی کر رہے ہو؟ گھوڑے کو چارہ کس نے ڈالنا ہے؟ بندے نے۔
اس کے لیے سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے کوئی چھپر، کوئی کوٹری وغیرہ اس نے بنانی ہے، کوئی حفاظت کا بندوبست چوری نہ ہو جائے یا کوئی سے شیر چیتا نہ کھا جائے، وہ بندوبست اس نے کیا. اور اس کی بنیاد پر اس کا مطالبہ کیا ہے کہ گھوڑا میری مرضی سے چلے. آپ گاڑی دائیں موڑنا چاہیں، گاڑی اگر خود بخود بائیں موڑنا شروع ہو جائے تو ایسی گاڑی کوئی رکھے گا؟ تو یہ ہے وہ ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ کی کہ یہ سارا کام جب میں نے کیا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میری مرضی کے مطابق موو کرنا چاہیے. اب ندیم صاحب جیسے کہیں گے کہ بھئی آفس میں نے رکھا ہے، ملازمت تمہیں دی ہے، تو میری مرضی کے مطابق کام کرو گے یا آپ اپنی مرضی کے مطابق کرو گے؟ آپ خواہ کتنے ہی ذہین فتین کیوں نہ ہو، کتنے ہی لائق کیوں نہ ہو، کام کس کی مرضی کے مطابق کرنا ہے آپ نے؟ جو بھی آپ کا باس ہوگا اس کی مرضی کے مطابق کرنا ہے نا. تو یہ ہے وہ مطالبہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب شکر اور سب تعریفیں اس کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے. اچھا آگے بتایا الرحمن الرحیم، وہ ذات وہ ہے کہ تم نہیں بھی کرتے ہو، اس میں کمی کوتاہی بھی کرتے ہو تو کیا کر رہی ہے؟ درگزر کر رہی ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کام نہیں کریں گے تو جاب نہیں مل سکتی. بعض اوقات تو والدین بھی کہتے ہیں کہ آج کھانا نہیں ملے گا، تم نے کام نہیں کیا. لیکن اللہ وہ ہستی ہے کہ وہ پھر بھی تمہیں اپنے نہ گھر سے نکال رہا ہے، نہ اپنی روزی سے محروم کر رہا ہے، اور نہ اپنی حفاظت سے محروم کر رہا ہے. یہ اس کی رحمان اور رحمیت. یعنی ایک رحمان کے معنی ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ رحم، لیکن جیسے ہم بھی کسی وقت جوش میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں تسلسل اور دوام بھی ہے. یعنی جہاں رحمت کے اندر جوش اور ولولہ ہے، وہیں کیا ہے؟ تسلسل اور دوام بھی ہے. مسلسل آپ کو چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں اور آپ استفادہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی باز پرسی نہیں ہوگی اس کے رحمان اور رحیم ہونے سے، اور جو دنیا میں آپ کو فیسلٹیز حاصل ہیں، اور آپ سمجھیں کہ کوئی پوچھے گا ہی نہیں. دنیا میں اصول ہے کہ پریویلیجز اگینسٹ رسپانسبلٹیز، اور رسپانسبلٹیز اگینسٹ پریویلیجز. جتنی کسی کو آسائشیں حاصل ہیں، جتنی سہولت حاصل ہے، اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں بھی اسے ادا کرنی ہوتی ہیں. تو جتنی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، وہ جس کے پاس جتنی ہیں، ذمہ داری بھی اس کی اتنی زیادہ ہے. تو اس کا یہ مطلب مت سمجھے کہ اللہ پوچھے گا نہیں. مالک یوم الدین، آج اگر نہیں پوچھ رہا تو یہ ایسا نہ نکالے نتیجہ اس سے کہ وہ کبھی نہیں پوچھے گا. وہ ہر ایک سے ایک دن آئے گا کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، اپنی ذمہ داریاں ادا کی میرے حکم کے مطابق یا نہیں کی. اسی پر باز پرس ہونی ہے نا. ایک وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو ان کا تو کسی نے نہیں پوچھنا. جو ہمارے دائرہ اختیار میں چیزیں ہیں اس کے بارے میں ایک دن وہ ایک ایک چیز کا پوچھے گا. اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نعبد. پہلے لفظ نعبد کو سمجھنے. لفظ عبد کہتے ہیں عربی میں غلام کو. اچھا عرب بڑی اچھی طرح بات کو سمجھتے تھے، عربی جانتے تھے نا. جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ آج اگر کوئی قرآن آئے، آ تو نہیں سکتا، ناممکن ہے، لیکن سمجھانے کو کہہ رہا ہوں. آج قرآن اترے اور اس میں لفظ ڈیموکریسی لکھی ہو تو اس کو کوئی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر آدمی سمجھ رہا ہوگا نا. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ اس وقت لفظ عبادت اتار رہے ہیں تو ہر ایک آدمی بڑی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. تو عبد کہتے ہیں غلامی کو. غلام، عبد کے معنی غلام ہے. آج کل کے دنیا میں تو تصور ہے نا ملازمت کا. ملازمت کا تصور یہ ہے کہ اس میں ٹائم اور جو بھی کام ہوتا ہے وہ اسپیسیفک ہوتا ہے. مثلا گھر میں بھی ملازم رکھ لیں تو جس کو جو صفائی کرنے والا ہے وہ نہیں کہے گا میں برتن نہیں دھوں گا، کپڑے نہیں دھوں گا. جو کپڑے دھونے پہ رکھیں گے وہ ہو سکتا ہے فرش نہ دھوئے، وہ کہے گی جی ہے اور ٹائم اتنا، اس ٹائم کے بعد چھٹی. لیکن غلام کیا ہوتا تھا؟ اس کی کوئی جاب ڈسکرپشن یہ کوئی نہیں ہوتی تھی. جو بھی کام ہے کرنا پڑے گا.
اور کوئی ٹائم بھی نہیں تھا، آدھی رات کو بلائیں، صبح بلائیں، شام بلائیں، جب بھی بلایا جائے گا آئے گا۔ تو یہ تصور ہے عبادت کا۔ تو نعبدو کہتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بلکہ دلچسپ بتا دوں کہ باقی دنیا کی زبانوں میں 3 زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل جو بھی ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ عربی میں 2 زمانے ہوتے ہیں۔ 2 زمانے کیسے ہوتے ہیں کہ اس میں صرف پاسٹ اور فیوچر یا پریزنٹ وہ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم عربی میں اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ماضی اور مضارع، یعنی جو ماضی وہ تو پاسٹ ہے، لیکن مضارع میں مستقبل کے اور حال کے دونوں معنی شامل ہوتے ہیں۔ وہاں وقت کی مناسبت سے کبھی مستقبل کے معنی ہوتے ہیں، کبھی حال کے معنی ہوتے ہیں۔ تو نعبدو مضارع ہے، یہ ماضی نہیں۔ نعبدو ہم بندگی کرتے ہیں، ہم غلامی کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں معنی درست ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے کہ ہم تیری غلامی کریں گے، تیری بندگی کریں گے، تب بھی درست ہے، اور کوئی یہ کہے کہ کرتے ہیں تب بھی درست ہے، اور دونوں کو ہی لینا چاہیں تو تب بھی ٹھیک ہے کہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں۔ اب اس میں اہل علم کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرتے رہنا یہ بات ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ ہم بندگی کر رہے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا یہ کہنا تو زیادہ درست رہے گا۔ صوفیاء عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری بندگی کریں گے، یہ کہو تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال دونوں چیزیں ٹھیک ہیں۔ اب اس کے ساتھ کا اضافہ کر دیں آگے، نعبدو کا، تو مطلب بنے گا تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب کاف کو پیچھے لگایا اور ساتھ ایا کا اضافہ کر دیا، ایاک نعبد۔ تو دیکھیں مفہوم میں کیا تبدیلی آ گئی کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب جب یہ ایا کا کاف پیچھے چلا گیا، ایا لگ گیا، تو اس کا مطلب ہو گیا اور کسی کی بندگی نہیں کی جا سکتی، باقی سب کی بندگی کی نفی ہو، اب صرف بندگی کے لائق تو ہی ہے۔ اور جب یہ بندگی اور غلامی کی بات ہو رہی ہے تو یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے، اپنی مرضی سرنڈر کر دینا یہ کوئی آسان کام ہے۔ اچھا دنیا جس سٹیج پر اس وقت آ گئی ہے، دیکھیں نا، اسی لیے کہتے ہیں نا یہ اداروں کا دور ہے، یہ جمع ہو کے مل بیٹھ کے سوچنے، کیونکہ اب انسان جس شعوری سطح پر پہنچ چکا ہے یہ کسی ایک آدمی کی بات نہیں ماننے کو تیار۔ لیکن جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اس لیے نبوت بھی اللہ نے ختم کر دی کہ اب نوع انسانی اس سٹیج پر ہے ارتقاء کے کہ اب یہ ایک آدمی کی بات نہیں مانیں گے۔ بہرحال ہے مشکل معاملہ، لہذا ہر وقت اللہ کی مرضی میں رہنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ایاک نستعین، ہر وقت تیری مدد چاہیے، تجھ سے میں مدد مانگتا بھی ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ جب بندگی ہر وقت کرنی ہے تو مدد بھی ہر وقت چاہیے۔ یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اٹ مین میں نے اپنا آپ سرنڈر کر دیا، اور یہ ایسا مشکل کام ہے کہ مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کتنا باؤنڈ ہو جاتا ہوں، مجھ پر کیا ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں کہ جب میں اس دائرے میں داخل ہوتا ہوں، جب میں یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر کیا ذمہ داریاں پڑیں گی۔ یہ آسان کام نہیں ہے بندگی، لہٰذا اس کے لیے تیری مدد ہر وقت چاہیے۔ اب یہ دعا ہے جو انسان کر رہا ہے، اور اس کے آگے پھر استدعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں کیا کر، سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ کیسے رہنا ہے۔ بلکہ یہاں ایک بات غور کر لینی چاہیے، دیکھیے ایک آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے،
وہ جہانوں کا پروردگار بھی اسے مان رہا ہے، رحمان اور رحیم بھی مان رہا ہے، مالک یوم الدین بھی مان رہا ہے، اور یہ قول و اقرار بھی کر رہا ہے کہ تیری بندگی کرتا بھی ہوں اور کروں گا بھی، اور تجھی سے مدد مانگتا بھی ہوں اور مانگیں گے بھی۔ اب اسے ہدایت کون سی چاہیے؟ کوشچن تو یہ ہوا کہ ایک آدمی نے اللہ کو سب کچھ مان لیا، بندگی کا عہد بھی کر لیا، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ہدایت دے۔ تو کیا وہ ہدایت پر نہیں تھا؟ ہے نہیں؟ تو لاجیکل معاملہ کیا ہوگا؟ لاجیکلی تو یہ بات بنتی ہی نہیں کہ آدمی سارا ہدایت پر ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت پر دے۔ ایک ناسمجھی والی بات معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ذرا سمجھے اس کو کہ اللہ میں نے تجھے مان لیا، رب العالمین رحمان الرحیم مان لیا، مالک یوم الدین مان لیا، اور میں یہ بھی عہد کرتا ہوں، بلکہ جمع کا سیکھا ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگیں گے، تیری ہی بندگی کریں گے، لیکن اس دنیا میں کیسے رہنا ہمیں نہیں پتا۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں ہدایت چاہیے۔ یہاں دھکے ہیں، ہماری عقل، سوچ، فہم یہ کام نہیں کرتی کہ دنیا میں ہم کیسے رہیں۔ چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کو اپنا جو بھی سرمایہ ہے یا پراپرٹی ہے تقسیم کرنی پڑ جائے تو کیسے کریں گے؟ آپ کے سامنے والدین ایک طرف کھڑے ہو، اولاد کھڑی ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، اب یہ سارے دائرے سامنے ہیں اور سب کے اپنے اپنے آرگومنٹ ہیں۔ والدین کہیں گے ہم نے تجھے پالا پڑھایا، وہ سب تیری ساری چیزیں ہمیں ہونی چاہیے، اس میں تقسیم کی کون سی ضرورت ہے؟ اولاد کہے گی یہ تو کھا پی چکے، مستقبل ہمارا، ہمیں کچھ دے کے جائیں گے تو آگے چلیں گے۔ یا بیوی کہے اگر کہ میں نے اپنے بہن بھائی چھوڑے، والدین چھوڑے، اپنا سب کچھ چھوڑا اور تیرے پاس آ گئی ہوں، تو یہ نہیں چھوڑ سکتا میرے لیے؟ دلائل سٹرونگ ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہوں، تو تیرا تو میرے لیے میرا ہونا چاہیے سب کچھ۔ بڑا بھائی کہے میں نے تمہیں سپورٹ کیا جس مقام پر ہو، جس وجہ سے یہ بنا ہے، مجھے دے کے جاؤ، تو کیا کرے گا آدمی؟ پاگل ہو جائے گا۔ اور سب کے سامنے فیصلہ آئے، ہو سکتا ہے فاروق صاحب جو ہے وہ والدہ کو دے دیں، آپ والد کو دے دیں، آپ بھائی کو دے دیں، میں ہو سکتا ہے بیوی کو دے دوں، مختلف ہو جائے گا نا دنیا میں۔ تو یہاں انسانی عقل کام نہیں کرتی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ایسے ایسے تقسیم کر لینا، یہ بیٹے کو دینا، یہ بیٹی کو دینا، یہ ماں کو دینا، یہ باپ کو دینا، یہ بیوی کو دینا۔ تو کوئی بولتا ہے آپ کی کتنی بڑی مشکل آسان ہوگی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ ایسے مسائل ہیں دنیا میں کہ عقل انسانی ان کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ مثلا یہ مرد اور عورت کے درمیان توازن کیا ہونا چاہیے؟ عقل انسانی سے حل نہیں ہو سکتا۔ مرد نہیں سمجھ سکتے عورتوں کے جذبات کیا ہیں، اور عورتیں نہیں سمجھ سکتی مرد کے کیا جذبات ہیں۔ مرد عورتوں کے لیے قانون بنائیں گے تو انہیں نہیں پتا کیسے بنانا ہے، اور عورتیں مردوں کے لیے بنائیں گی تو مرد کی سائیکی کو وہ نہیں سمجھتی۔ تو حل کیا ہے دنیا میں؟ یہاں کہیں اس وقت کوئی حل نہیں ہے، دنیا ٹکرے مار رہی ہے۔ پہلے عورتوں کے حقوق نسواں کے نعرے لگتے تھے، اب تو مردوں نے تحریکیں شروع کر دی ہیں کہ ہمارے حقوق اتنے دب گئے ہیں کہ اب ہماری بھی کوئی معاملہ ہو۔ دیکھیں نا یہ یورپ جہاں گیا ہے کیسے گیا ہے، عورتوں کے حقوق کا معاملہ جو بنا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو آدمی شادی کر لے گا اتنے حقوق اس پر ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ شادی کرتے ہی نہیں، لیونگ۔ پھر معلوم ہوا نہیں جس نے 5 سال تک رہ لیا اس کے اتنے حقوق ہو ہی جائیں گے۔ اب معلوم ہوا 5 سال بعد بدل لو، انہیں ٹائمنگ اور کم کر دی کہ نہیں جو سال بھی رہے گی اتنے تو نہیں ہوں گے لیکن کچھ حقوق ہوں گے۔ اب لا مالا انسان کو ایک ڈر پیدا ہوا کہ پتہ نہیں میں سارا محکمہ تو چلا ہی نہ جائے۔ یہ وہ فیز ہے کہ جہاں سے پھر انسان نے شفٹ ہونا شروع ہوا، اتنی جو یہ غیر فطری پابندیاں لگتی ہیں پھر
وہ میں اب کہنا نہیں چاہتا، وہ اینیمل کی طرف جانا شروع کر کہ سیکس کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں، کیسے انجوائے کرے، یا اس کے اور مختلف وجوہات بھی ہیں۔ بہرحال ایک فیکٹر یہ ہے، تو ان کے درمیان توازن کیا ہو۔ اسی طرح یہ محنت اور سرمایہ کے درمیان جب سے انسان نے مشین ایجاد کی ہے، یہ بھی دنیا کا لا ینال مسئلہ بن گیا ہے۔ دنیا اس وقت عاجز ہے، کیسے اس کو حل کرے؟ ایک آدمی کو اس کا پراپر محنت بھی ملے۔ اگر آپ ملازموں کو کھلی چھٹی دے دیں گے، یونینز بنیں گی، ہڑتالیں ہوں گی، کام کوئی نہیں کرے گا۔ مالک کو بے اختیار کھلی چھٹی دے دے تو وہ پیس کے رکھ دے گا، کہے گا 8 نہیں، تم نے تو 20 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، اور پہ تنخواہ بھی آدھی دوں گا۔ ادھر یہ معاملہ ہے کہ میں تنخواہ تو پوری لے لوں، کام کوئی نہ کروں۔ یہ ہے نا وہ کھینچاتا نہیں۔ کہاں توازن ہو، کیا کیا جائے کہ یہ بیلنس جو ہے وہ برقرار رہے، کہ نہ ملازمین زیادتی کر سکے اور نہ آنر کر سکے، اور دونوں اچھے طریقے سے چل سکے۔ اب آپ سب کو بٹھا کے کہا جائے آپ ذرا اس کے بارے میں سجیشن مرتب کریں، ترتیب دیں، تو آپ اپنی سائڈ سے سوچیں گے نا، وہ توازن والا معاملہ تو نہیں ہوگا۔ اور اگر میں ندیم صاحب سے کہوں کہ آپ بنا دیں، وہ بھی توازن والا نہیں ہوگا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں انسان عاجز ہے۔ اچھا، اسی طرح فرد اور اجتماعیت کے درمیان مسئلہ آ جاتا ہے۔ کوئی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب آ جائے اور پرویز مشرف جیسے حکومت آئی جو کہے کہ نہیں، سب کو کل ایک ایک روٹی ملے گی، اجتماعیت اتنی اسٹرانگ ہو اور وہ کہے کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے، یا جیسے ہوتا ہے دنیا میں، بھائی ایک بچے سے زیادہ چائنا میں نہیں پیدا کر سکتے آپ، کرنا پڑتا ہے نا، پھر معاملہ اوبے کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف فرد اتنا آزاد ہو جائے، وہ کہے میں کپڑے اتار کے چلنا چاہتا ہوں، یہ ہوا ہے نا دنیا میں ننگا چلنا چاہتا ہوں، میری مرضی، آگے ڈیش ڈیش خود پر کر لے، تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ تمہیں شرم آتی ہے؟ اپنی آنکھیں بند کر لو، خود آنکھیں نیچی کر لو، میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ اچھا، شروع میں تو یورپ میں ہوا نا کہ کوئی چلنا چاہتا تو چل لے، نیکڈ کلب بھی بن گئے، سارا کچھ ہوا۔ اب جا کے انہوں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہو گئی، یہ تو دوسری انتہا کو نکل گئے۔ اب انہوں نے کہا نہیں، گھر میں رہ سکتے ہیں ننگے، باہر نہیں آ سکتے۔ پھر قانون بنا کہ اچھا باہر بیلکونی میں نہیں آ سکتے، یا وہاں تک اجازت ہوگی کہ کس کو آنے کی، اور یہ نا گڑبڑ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں انسان عاجز ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا، یہاں اگر وہ اپنی عقل سے اور سمجھ سے ڈیسیژن لے گا تو وہ صحیح نہیں ہوں گے، یہ وہ چیزیں۔ لہٰذا یہاں عقل انسانی عاجز آ جاتی ہے اور دعا کرتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر اس کی مزید وضاحت کر دی کہ کون سا سیدھا راستہ، تاکہ غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن سے تو خوش ہوا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ تو یہ وہ راستہ جس پر تیرے اچھے لوگ چلے، منم یافتہ لوگ تھے، ان کے راستے پر چلا۔ اور پھر مزید وضاحت کر دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اچھا، ایک وہ آدمی جان بوجھ کے مستی کرتا ہے، یہ ہے مغضوب علیہ۔ ان کی مثال قرآن میں یہودیوں کی صورت میں دی گئی کہ یہ وہ تھے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے کرتے تھے، اور ولدالین۔ اچھا، یہ آدمی کم علمی میں غلط فہمی میں مارا جاتا ہے، یہ جان بوجھ کے نہیں غلطی کرتا۔ جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، آپ کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے، مڑنا دائیں تھا، آپ مڑ گئے غلطی سے بائیں،
تو راستہ تو گم کر دیا نا آپ نے، گمراہ ہو گئے، اس جگہ پر تو نہیں پہنچ سکتے نا جہاں آپ نے جانا تھا۔ تو یہ مثال عیسائیوں کی تھی کہ وہ کیا ہوئے، گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے نبی سے محبت تو کی لیکن کوئی ضرورت سے زیادہ ہی کر لی، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ محبت مطلوب تھی لیکن غلو آ گیا، اس میں ایکسٹرا معاملہ ہو گیا۔ تو بہرحال ڈیٹیل میں بتا دیا کہ بھائی اے اللہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جو گمراہ ہوئے یا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، ان کے راستے پر نہ چلانا۔ اب یہ ہے ساری شے جو اس میں دعا کی صورت میں مانگی گئی۔ اب ذرا اس سے رزلٹ نکالیں۔ کہ اگر ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نمازیں اثر جو ہے وہ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو اگر ایک آدمی نماز میں پڑھ رہا ہے اور ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور ان کے راستے سے بچا، اور باہر نکل کر جو کرتوت مغضوب علیہم والضالین کی ہو وہ ہم اپنائیں تو کیا ہوگا؟ جو نت نیا فیشن، سٹائل، لیونگ سٹینڈرڈ وہ اختیار کریں، وہ ہم کر رہے ہوں، اور ایک طرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کھلے پڑے ہوں اور وہ چھوڑ کر ہم ان کے راستے اپنا رہے ہوں، تو یہ نماز میں بھی بہت بڑا جھوٹ نہیں بول رہے ہم۔ مانگ کچھ اور رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں، تو اس نماز کا کیا اثر ہوگا؟ اس نماز کی قبولیت کا معاملہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ کا ایک فرض ادا ہوا، لیکن میں صرف سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، یہ وہ نمازیں نہ بن جائیں کہ جو لپیٹ کر انسان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، کہہ کچھ اور رہے ہو اور کر کچھ اور۔ اس حوالے سے سورہ فاتحہ کا یہ جو سبق ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوپر اس انداز میں غور کریں اور سمجھیں۔ اور آخری بات اس سلسلے میں، ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ یہ جو نماز ہے یہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھی آدھی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی کر دی ہے۔ نصفہا لی ولنصفہا ولعبدی ونصفہا ولعبدی، آدھا اس کا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ اور دوسری بات ہم جو کہتے ہوتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو اس پر بھی غور کریں کہ یہ معراج کیا مطلب معراج ہے۔ یہ ابھی معراج کا معاملہ ہوا بھی ہے، تاریخیں گزری ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو سب سے بڑی بات کیا ہوئی وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ سے ملا۔ باقی چیزیں تو ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے ملے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ انسان سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات چیت ہوتی ہے۔ یہ اس حدیث میں وہ بات بتائی گئی۔ اور وہ کیا ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ نماز میں یہ بات کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تبارک و تعالی، اب ہر بات کا جواب آ رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے اگر انسان محسوس کرے تو۔ قال اللہ تبارک و تعالی حمدانی عبدی، میرے بندے نے کیا کیا؟ میری حمد بیان کر دی۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
قال اللہ تبارک و تعالی اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال اللہ تبارک و تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری پڑھائی کو تسلیم کیا، مجھے مان لیا ہے کہ اس دن ڈیسیژن بہرحال تیرا ہی ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ یہ کہتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی ھذا بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یہ جو آیت پڑھی گئی، یہ بات ہوئی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا معاملہ ہے، اور جو میرے بندے نے مانگا میں نے دیا۔ آدھا آدھا کیا ہے؟ بندے نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور مانگا کیا اس بندگی کے لیے مجھے چاہیے؟ ایاک نستعین، تو اللہ نے کہا وہ میں دوں گا۔ بندے نے میرے ساتھ اگر یہ کمٹمنٹ کر لی ہے کہ میری بندگی کرے گا، میری سنے گا، تو میں نے بھی کمٹمنٹ کر لی ہے کہ میں اس راہ میں اس کی مدد کروں گا۔ اب جب بندہ آخری بات کہتا ہے وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ تو خالص میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دیا۔ تو بندے نے مانگا کیا؟ ہدایت کا راستہ، تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا، تو کہاں دیا؟ کوئی فلو چارٹ، کوئی میپ، کہاں ہے وہ راستہ؟ ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ راستہ مانگ رہے ہیں اور میں نے راستہ دیا۔ تو وہ اصل میں اگلی بات شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین یہ ہے جو ان پرہیزگاروں کو کیا کرتی ہے؟ ہدایت دیتی ہے۔ انہوں نے ہدایت مانگی ہے تو اس کتاب کے کتاب ہدایت ہونے میں جان لو کوئی شک نہیں ہے، یہ ہے تمہیں ان مسائل کو حل یہ پرووائڈ کرے گی، یہ بتائے گی، یہ ہے اصل مدعا، یہ ہے اصل بات کہ تمہیں ہدایت کا راستہ یہاں سے تلاش کرنا، اس سے اپنے مسائل کا حل، جو لا ینحل مسائل ہیں وہ یہاں بیلنس ہے۔ جس طرح کہ ہم نے وراثت کا قانون وہاں سے لیا اور ہمارے لیے مسئلہ حل ہو گیا، باقی بھی وہیں سے اصول لینے ہیں، تب جا کر دنیا ان مسائل سے نکلے گی۔ لیکن جیسے میں نے کہا آج کی دنیا، دیکھیں ایک وقت تھا کہ دنیا فلسفے، منطق، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو دلیلیں دی جاتی تھی، سمجھایا جاتا تھا۔ آج کی دنیا جو ہے نا وہ سائنٹیفک ایرا میں ہے، آج دلیل چاہیے سائنس سے۔ وہاں سے بات انسانوں کو آج سمجھ آتی ہے، آج وہ پرانی چیزوں سے بات سمجھ میں نہیں آتی، آج کے دور کا تقاضا ہی ہے۔ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جو سارے سائنس پڑھ رہے ہیں آپ، وہ قرآن نہیں پڑھ رہے، اور جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ دو دھارے ہیں جو اس وقت ہماری قوم کے اندر، امت کے اندر چل رہے ہیں۔ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ دو دریا میں نے چلائے ہیں اور ان کے مابین پردہ ہے، آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہ معاملہ ہو۔ اور اس وجہ سے ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، ذرا اس بات کو سمجھیں کہ وقت کے اہل علم کا کام بھی یہ بھی تھا، جو قرآن والے، دین والے تھے، کہ یہ جو اس وقت ایگزسٹنگ سسٹم تھا، اس کی غلطیوں کو جو ہے نا وہ نکالتے، اس کا ایک ایک ریشہ، ایک ایک اجزاء علیحدہ کر کے سمجھاتے کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں جو نوع انسانی کو گمراہ کر رہی ہیں۔ یہ کام تھا نا، لیکن انجانے میں جب دوسری چیز نہیں سمجھ اور پڑھ رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ فتوے دے کر اسی کو
سپورٹ کر رہے ہیں. میں ایک ایگزامپل دے دوں نا, وہاں سود, اللہ یہ کہہ رہے یہ انسانوں کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے, بری شے ہے. اب اس سائڈ والوں کو بھی کرنا کیا چاہیے تھا کہ اس کی خباستیں واضح کرتے, اس کے لیے سپورٹنگ نہ فراہم کرتے. اور جو آپ لوگ اکنامکس والے تھے اس کا دنیاوی اعتبار سے غلط ہونا ثابت کرتے تھے, جیسے جاپان نے کیا. انہوں نے تو اپنے طور پر کیا کہ یہ شے جو اللہ نے کہی ہے. پر ایک بات سمجھا دوں, دیکھیں یہ جو قرآن ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے, اور یہ جو یونیورس ہے یہ ورک آف گاڈ ہے. یہ جو ڈاکٹر رفیع الدین جو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہے ورک آف گاڈ اور ایک ہے ورڈ آف گاڈ, جسے آسان اردو میں سمجھاؤں کہ ایک اللہ کا کام ہے, ایک اللہ کا کلام ہے, ایک قول ہے, ایک فعل ہے. تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ جیسی ہستی کے قول و فعل میں تضاد ہو؟ ایسا پاسبل ہے کہ اللہ کہے کچھ اور کرے کچھ؟ ایسا پاسبل تو نہیں ہے نا. پاسبل کیا ہے؟ ہماری سمجھ کا قصور ہے. اگر بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو وہ ہمارا قصور ہے, اللہ کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. سمجھے کہ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہماری توجہ جو ہے, آگے رمضان بھی آ رہا ہے, اگر حالات اور یہ چیزیں اجازت دیتی ہیں تو یہ پروگرام مختلف خلیق آپ کو بتائے گا کہ ہم ترجمہ تفسیر کا ایک شروع کرتے ہیں پورے رمضان میں, اس طور پر کہ رات ساری سحری تک 4 رکعتوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھا دیا جاتا ہے مختصر انداز میں, اور پھر 4 رکعتیں پڑھ کے پھر اس طرح سے لگ جاتے ہیں اس میں 4-6 گھنٹے, اس میں کوئی شک نہیں. اب 4-6 گھنٹوں سے ذرا ذہن میں وہ نہ لائیے گا بات, وہ آسان ہوتا ہے. جو لوگ وہ کر لیتے ہیں ان کو وہ 1 گھنٹہ پڑھنا مشکل ہے بے سمجھے ہوئے. وہ 6 گھنٹے پڑھنا سمجھ والے جو ہوتے ہیں نا, جن کو سمجھ آ رہی تھی, وہ آسان ہوتا ہے. جب سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ آتی ہے. کیوں 1 گھنٹہ آدمی تراویح پڑھتے بور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑا اچھا قاری بھی ہو تو 2-4 دن 8-10 رکھتے ہیں, اٹریکشن رہے گی, پھر ذرا آ جاتا ہے. لیکن ایک پکچر دیکھتے ہوئے 3 گھنٹے آدمی کو لوز کرتا ہے آدمی اپنی توجہ, دیکھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ پکچر سمجھ آ رہی ہوتی. بلکہ وہ کیا پچھلے دنوں بات مشہور ہوئی تھی نا کہ پب جی والے تو پھر بھی 12 بجے سو جاتے ہیں, اور ارطغرل والے جو ہے وہ 2 بجے تک بھی نہیں سوتے. تو وہ کیوں ارطغرل ڈرامہ وہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھی جا رہا ہے بندہ, دیکھی جا رہا ہے. کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی. اور بغیر سمجھے مشکل ہوتا ہے. تو لہذا آپ نوجوان ہیں اور آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا, وہ رب العالمین کا جو تقاضا ہے کہ آپ نے اگر اتنا ٹائم لگایا ہے دنیا سیکھنے کے لیے, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, مقصد کیا تھا؟ کیریئر بہتر ہو جائے نا, اور کیا ہے. تو ذرا بڑے کیریئر کو بھی دیکھیں. ایک کیریئر جو بیانڈ آف دس ارتھ ہے, بیانڈ آف دس یونیورس ہے, اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ تو آپ جیسے لوگوں کے لیے قرآن کو سمجھنا, عربی کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. دنیا کی سب سے زیادہ سائنٹیفک لینگویج عربی ہے. سائنٹیفکلی اس کو بڑی آرام سے آدمی سمجھ لیتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ سورہ فاتحہ کی اس دعا کی روشنی میں اپنے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور اس رمضان میں یہ دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ اپنے قریبی جہاں بھی یہ پروگرام ہو اس میں جڑنے کی کوشش کریں. اگر فزیکلی نہیں ہو رہا تو آن لائن سہولت بھی آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے. اس کے لیے خلیق سے رابطہ کر لیں, پھر جو بھی ہوگا, تاکہ جو دلچسپی رکھتا ہے, چونکہ پانی اسی کی پیاس بجھائے گا جس کو پیاس لگی ہوئی ہے. تو جس کے اندر کوئی پیاس ہے, طلب ہے,
وہ خلیق سے رابطہ کرے تو فزیکلی بھی اور آن لائن بھی جو بھی صورتحال ہوگی، ہم نے اپنا کام تو کرنا ہے نا. دیکھیں چاہے دنیا میں حالات جیسے بھی تھے آپ کام تو کر رہے ہیں نا، اور زیادہ بھی بگڑے گے پھر بھی کریں گے نا، چاہے گھروں میں بیٹھ کے کریں گے، تو وہ کام بھی تو ایسے ہی کیا جا سکتا ہے نا. وہاں ہم یہ کیوں جواز بنائیں کہ حالات جو فیوریبل نہیں ہیں، تو حالات کبھی بھی ایک انسان کے لیے فیوریبل نہیں ہوتے، حالات انہی میں کام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے.